الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے 91 کی حدیث پیش کرتا ہوں، جس کے راوی ابو زید بن خالد بن جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عرض کرتے ہیں، ایک شخص عمیر بن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، گری پڑی چیزوں کے بارے میں سوال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو تھیلا اس کا پہچان لے اور 1 سال تک اس کو شناخت کر، یعنی اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کے دے دے، ورنہ اس کے فائدہ اٹھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ ہم اونٹ کے بارے میں کیا کریں جو مل جائے ہم کو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر غصہ ہوئے اور کہا، اونٹ کے بارے میں تم کیوں فکر مند ہوتے؟ اس کے ہاتھ خود اس کی اتڑی ہے، یعنی اس کے ساتھ پانی ہے، اور اس کو وہ خود اپنا پانی تلاش کر لے گا، اور ظاہر بات ہے اونٹ ہے اور اس کو پیڑ کے پتے ضرورت ہوگی، اس کے کھا لے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا، بکریوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بکری کو اپنے قبضے میں لے لو، ورنہ اگر تمہاری ہے، تمہارے بھائی کی ہے، ورنہ بھیڑیے کی۔ تو اس حدیث میں 3 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گری پڑی چیزوں کے بارے میں بتائی۔ پہلی چیز تھیلا کے بارے میں، کوئی چیز اس میں ہو۔ آج یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس تھیلے سے مراد یہاں تک کہ پرس ہے، اور پرس کے اندر وہ پیسے وغیرہ مراد ہیں، یا کوئی خاتون کا اگر بیگ وغیرہ گم ہو جائے تو اس میں پیسے اس کا زیور ہوتا ہے، تو اس طریقے سے وہ مراد ہے۔ تو آج یہ معمول ہے کہ جو لوگ کسی کے پیسے وغیرہ پاتے ہیں تو رکھ لیتے ہیں، اس کو ظاہر نہیں کرتے، بلکہ یہ پوچھتے ہیں کتنے پیسے ہیں اور نوٹ کتنے ہیں، 100 والے ہیں، 500 والے ہیں، یا کئی نوٹ ہیں۔ اس طریقے سے وہ شناخت ہو جائے گی، جس کا ہوگا وہ صحیح طور پر بتا دے گا، جس کا نہیں ہوگا وہ اس کو نہیں پہچان پائے گا۔ تو اگر وہ نہ ملے، 1 سال تک راستہ دیکھے، اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پھر اونٹ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہے، تو اونٹ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اونٹ جو ہوتا ہے اگر گم ہو جائے، اونٹ کا یہ معمول ہوتا ہے ریگستان علاقے میں جب اونٹ چلتا ہے، اگر وہ کھو جائے تو اس کے اندر خود اس کی اتڑی میں اتنا پانی ایکسٹرا لے کر چلتا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب پانی کی کمی پڑ جاتی تھی کہ اونٹوں کی اتڑیوں کو کاٹ کر آپ پانی پیتے تھے، یعنی اونٹ کی ذبح کر لیتے تھے اور اس کو پکانے کے لیے رکھتے تھے، اور اس کی اتڑی میں پانی اتنا ہوتا تھا، وہ صحابہ کرام لوگ اس کو فائدہ اٹھاتے تھے، پیتے تھے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے بےحا یہ کرم ہے کہ اونٹ ایسا جانور جہاں پر ریگستان علاقے میں دور دراز کر پانی نظر نہیں آتا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر یہ صفت رکھی ہے کہ اس کے اندر پانی نہ ملے تو کوئی اس کے لیے پریشانی کا سبب نہیں بنتا۔ ہمارے یہ معمول ہے، آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیش نظر رہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہوتا ہے جس کا سامان اور سارا اثاثہ اس کا اونٹ پر لدا ہوتا ہے، وہ ایک پیڑ کے سائے میں آرام کرنے لگتا ہے، اچانک جب بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے اونٹ غائب ہے، تو اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے گویا اب اس کی موت قریب ہی۔ ظاہر بات ہے اس کا پانی بھی اس پر ہے اور طعام بھی اس کا اسی پر ہے۔ اب وہ سوچتا ہے دور دراز علاقے تک، کہیں بھی جب ریگستان آتا ہے تو دور دراز علاقے تک کے نہ پانی اور نہ کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، تو وہ سمجھتا ہے کہ ہماری موت قریب ہے۔ اچانک وہ دیکھتا ہے اونٹ اس کا نظر آتا ہے اور وہ کہتا ہے، اے اللہ، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے، یعنی اپنی زبان سے ہماری خوشی کے ہمارے الفاظ غلط کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال اس وجہ سے دی کہ جب بندہ گمراہی میں گمراہ ہو کر ہدایت کی طرف چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی جتنی اس بندے کو۔ یہ حدیث میں منشا ہے، لیکن میرا مقصد اس حدیث کے بتانے کا یہ ہے کہ دیکھیے یہ حدیث سے ظاہر ہوا کہ اونٹ اپنا جو ہے اتڑی یعنی پانی لے کر ساتھ ہی میں چلتا ہے، اور اونٹ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی قرآن مجید کے اندر، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، تم نے دیکھا ہم نے اونٹوں کو کس طریقے سے بنایا، اونٹوں کی شان دیکھی اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے، یہ مثال دی
उन्होंने अल्लाह ताला ने 4 इसमें मिसालें दी। अफ़ला यंजुरूना इलल इबिल कैफ़ा खुलिकत व इलस समाए कैफ़ा रुफ़िअत, और आसमान को देखिए हमने कैसे उठाया, व इलल जिबाल कैफ़ा नुसिरत, पहाड़ को हमने कैसे जमाए, व इलल अर्ज़ कैफ़ा सुतिहत, ज़मीन को हमने कैसे बिछाई। कि 4 आयतें हैं, चारों माज़ी मजहूल हैं। तो इसमें अल्लाह तबारक ताला ने 4 मिसालें दी। तो उसमें ऊँट की मिसाल आप देखिए, ऊँट की मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। ऊँट रेगिस्तान इलाके पर जहाँ हम लोग या घोड़ा हो वो भी चल नहीं सकता, चलने के काबिल लायक बात नहीं कि वो चल सके, उसके पैर इतने। लेकिन वही अल्लाह तबारक ताला ने एक ऊँट पैदा किया है कि ये इतनी तेज़ रफ्तार से ये चल सकता है, इसको रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। यानी जिस तरीके से जहाज़ पानी पर तेज़ रफ्तार से चलता है और आसमान पर जहाज़ उड़ता है तेज़ रफ्तार से, इसी तरीके से ऊँट इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ चल सकता है। इसकी मतलब रफ्तार अल्लाह ताला ने ये मिसाल दी। अफ़ला यंजुरूना इलल इबिल कैफ़ा खुलिकत। और फिर देखिए आसमान के वैसा समाए कैफ़ा रुफ़िअत, आसमान को हमने कैसा बनाया, कैसे उठाया। यानी इतना बड़ा आसमान आप देखिए बगैर सुतूनों के खड़ा है। ये काबिल गौर बात है, ये तौहीद को बढ़ाने वाली चीज़। और तीसरी चीज़ अल्लाह ताला ने फरमाया और पहाड़ को हमने कैसे जमा है, यानी पहाड़ इतने ऊंचे ऊंचे बने जमे खड़े हैं। आप तसव्वुर करें जितना ऊपर है, माउंट एवरेस्ट देखिए कितनी ऊंची पहाड़ी है, तसव्वुर नहीं सकते उसकी जो है आखिर की जो तह है वहाँ तक कोई आदमी नहीं जा सकता। और फिर वाइल अर्ज़ कैफ़ा सुतिहत, ज़मीन को हमने कैसा बिछाया, कैसी ज़मीन बिछी हुई। ये अल्लाह ताला ने मिसाल दी ताकि आप समझो, अल्लाह ताला की तौहीद को समझो, अल्लाह ताला की इबादत पहचानो, उसकी इबादत करो, उसने तुमको पैदा किया। ये मिसालें हैं। तो ये हदीस में ये सब चीज़ें ज़ाहिर हुई कि पड़ी चीज़ों को हमारे हक़ क्या है कि 1 साल तक उसको इस्तेमाल उसका ऐलान करते रहें, और वो जब मालिक मिल जाए तो उसको दे देना, तो अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। और बकरियों के बारे में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर उस दौर में, आज अल्हम्दुलिल्लाह तो ये दौर नहीं, उस दौर में ज़ेब बताई यानी भेड़िए की है, तो भेड़िए उस दौर में रहते थे। आज हमारे दौर में ये नहीं है, लेकिन ये उसको चाहिए कि ऐसी बकरी मिले तो ये उसको ऐलान करे और या अपने लिए रख ले, और जब उसका मालिक आए तो उसको दे दे। तो ये हदीस थी जो हमने आपसे बयान की। अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह ताला हम सभी को कुरान पर, हदीस पर चलने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।